اگر ہم جسمانی اور روحانی محنت کو جمع کر لیں گے ایک ساتھ اپنی زندگی میں، آپ یقین کریں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ یہ انجوائمنٹ صرف اس کو پتا ہے جو یہ انجوائمنٹ کر رہا ہے۔ یہ ڈول کوئی بھی ہے نا، وہ دور سے سہانا لگتا ہے، جب بجانا پڑتا ہے اس کا تب پتا چلتا ہے۔ اور ایک ایک نہیں، وہاں پہ جا کے نیٹ ورکس بنا کے مجھے دکھائیں گے کہ سر یہ میں نہیں، یہ میرا آفس ہے۔ اب آپ کا یہاں پہ لاسٹ ڈے ہے، اٹ مینس کہ فیلڈ میں آپ کا یہ فرسٹ ڈے ہے۔ 3 منتھ آؤٹ اسٹینڈنگ بریلینٹ۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں انکل جی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ سے 2 ہیرے تراشے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کو حاصل کرنے کے کچھ روحانی اعمال بھی ہے، روحانی محنت بھی ہے۔ اگر ہم جسمانی اور روحانی محنت کو جمع کر لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے تا قیامت سب آنے والے انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے، تو حضور کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے جب بھی مشکل پیش آتی حضور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شان اور عزت عطا فرمائی، جو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ ذرا بول کے بتائیں، سارے بول کے بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو مکی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور نے ہاتھ نہیں اٹھائے بد دعا کے۔ طائف کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ زمین و آسمان تڑپ تڑپ کے رویا تھا، فرشتوں میں کہرام مچ گیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر پڑے تھے، حضور نے بد دعا نہیں فرمائی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں جب حرم میں عبادت کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، تو ناپاک نجس اونٹ کی باری اور جڑیاں لا کے حضور کی کمر پہ لاد دی جاتی تھی، حضور نے بد دعا نہیں فرمائی۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب نامی آدمی اور دوسرے لوگوں نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور نے فرمایا کون ہے جو میرے سینے کو ٹھنڈا کرے گا؟ وجہ کیا تھی کہ حضور کی عزت منصب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا۔ تو فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی مدینہ سے چلتے ہیں اور یمن کے اندر جا کے اس بندے کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ ابھی وہ واپس حضور کے پاس مدینہ نہیں پہنچتے، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں اور آ کے پیغام دیتے ہیں کہ آپ کے ایک غلام نے آپ کی عزت کا بدلہ لے لیا۔ حضور منبر پہ تشریف لائے اور آ کے فرمایا قتلہ رجل مبارک من اہل بیتہ مبارکین، ایک مبارک شخص نے میری عزت کا بدلہ لے کے میرے سینے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور کیا تو ایک فرد نے کام ہے، لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس ایک نے میری عزت کا بدلہ لیا، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے پورے گھرانے کو ببرکت بنا دیا۔ آج جس طرح سے ہم نے لیکچرز کنڈکٹ کیے، سب کچھ کیا، یہ انشاءاللہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن آپ ہی لوگوں نے فرنٹ ڈیسک پہ آ کے ایک سکسیس سٹوری بننا ہے۔ صرف کتنی دوری ہے اب اس کے دوران، جسٹ آپ کی ایک دن رات کی محنت کی دوری ہے بس۔ ہم تمام لوگ یہاں پہ اکٹھا ہوئے، یہ جگہ ہم سے پہلے بھی ایسے ہی تھی، ہمارے بعد بھی ایسے ہی رہے گی۔ ہم یہاں پہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ وہ تھا کہ آپ ایک اچھا فیوچر اپنا بنا سکیں۔ ہم یہاں پہ کیوں آئے؟ آپ کے فیوچر کے لیے کچھ ایسا کیا جائے، آپ لوگوں کا کوئی ایک فیوچر بن سکے، آپ کچھ ارن کر سکیں ایٹ دی اینڈ آف کورس۔ یہ اتنا ایک کلوز سا ریلیشن ہوتا ہے، آپ شاید اس کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہ کہنے کو دل نہیں کرتا ہوتا کہ آپ اب 3 منتھ کورس ڈیوریشن کمپلیٹ ہو گیا، آپ گھروں میں چلے جائیں، کیونکہ جب تک ان فیسز سے تھوڑا نو ہوتی ہے، جب واقف ہونے لگتے ہیں، جب ایک فیلڈ میں آپ بھی، پہلے تو آپ ان نون تھے میرے لیے، آپ میرے لیے سارے ان نون تھے، آپ کو جیسے ہی میں نے کچھ سکھایا، اب کیا ہوا؟ ابھی تو ہمارا فیسز کے ساتھ ہم نون ہوئے ایک دوسرے کے لیے کہ آپ بھی اس فیلڈ میں آئے، میں بھی فیلڈ میں تھا، ابھی تو ہمارا فیلڈ کے ساتھ ریلیشن بنا ہے۔ جیسے ہی یہ بنتا ہے فوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب آپ کا کورس ڈیوریشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور یہ کہنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک عارضی سا کارواں ہے،
یہ یوں ہی چلتا رہے گا. اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہاسٹل میں انجوائے کر رہے ہیں, آ کے ہاسٹل انجوائے کر رہے ہیں. یہ انجوائمنٹ صرف اس کو پتا ہے جو یہ انجوائمنٹ کر رہا ہے. یہ ڈھول کوئی بھی ہے نا, وہ دور سے سہانا لگتا ہے, جب بجانا پڑتا ہے اس کا تب پتا چلتا ہے. گھر سے دور رہنا یہ کوئی ایزی کام نہیں ہے. تو دعا یہ ہے جو بھی نکلا ہے, جس مقصد کے لیے نکلا ہے, اس کو اللہ کریم اس کے اندر کامیابی نصیب کرے. آپ تمام لوگوں کو جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہماری تو دعا یہ ہوتی ہے کہ جتنی آپ سوچ لے کے آئے ہیں اس سے زیادہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. لیکن اس کے لیے ابھی آپ کی محنت کی ضرورت ہے. وہی بات کہ اب دن رات کی سٹرگل آپ کی چاہیے. آپ نے دن رات انشاءاللہ محنت کرنی ہے, اس کے اوپر سٹرگل کرنی ہے, اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا. آپ ایک بندہ گرو کر جاؤ, میں یہ ایک پرسن نہیں سمجھتا. آپ ایک بندہ گرو کرے گا اس کا مقصد مطلب ایک پرسن نہیں ہے. اس ایک پرسن کا مطلب ایک فیملی, اس ایک فیملی سے ایک بہت بڑا آگے جو ہے ایک نیٹ ورک گرو ہونے والا. جب آپ نے گرو کرنا ہے آپ کی ڈیفینیٹلی فیملی آپ کے ممبر بنیں گے, کیونکہ صرف زندگی ہے اس کے اندر, صرف لوگ اسی کو پریفرنس کرتے ہیں, صرف لوگ اسی کے ہیں جو بندہ کامیاب ہے. ناکام بندے کے پاس کوئی نہیں جاتا. مجھے تو بہت بلیو ہے کہ آپ انشاءاللہ جا کے اس پہ سٹرگل کریں گے اور ہر ایک بندہ انشاءاللہ کرے گا اور سکسیسفل پرسن بنے گا. اور اس چیز کا آج آپ وعدہ کر کے جائیں گے. یہ وعدہ ہے نا سب کا کہ انشاءاللہ جا کے, ہاں انشاءاللہ سبھی لوگ جا کے محنت کریں گے, سٹرگل کریں گے, اور ایک ایک نہیں, وہاں پہ جا کے نیٹ ورکس بنا کے مجھے دکھائیں گے کہ سر یہ میں نہیں, یہ میرا آفس ہے, یہ میری ٹیم ہے. دنیا کے اندر کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. اور سٹارٹ کے اندر آپ کو لگے گا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کو لگے گا کہ یار یہ ٹف چیز ہے, یہ کام ہے, یہ نہیں ہو پائے گا, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اتنی سی سکسیس مجھے لازمی آپ نے دینی ہے کہ آج ایک بندہ نہیں, یہ پراپر الحمدللہ ایک ٹیم پوری ہے جو میری الحمدللہ آج میرے ساتھ کام کر رہی ہے. اور میں گرو ہو کے اپنی فیملی کا ایک ایسا پارٹ بنا ہوں, ایک ایسا پلر بنا ہوں اپنی فیملی کے اندر کہ جس نے پوری فیملی کی عمارت کو ایک بہت سپورٹ پرووائڈ کر دی ہے, اسٹرینتھ پرووائڈ کر دی ہے اپنی فیملی کو. اتنی سی سکسیس آپ کی چاہیے, اور یہی میری آج آپ سے ریکویسٹ بھی ہے, اسی کا آپ سے وعدہ بھی ہے کہ انشاءاللہ جا کے اتنی آپ سٹرگل ضرور کریں گے. سب سے پہلے آپ لوگ جس دن یہاں پہ آئے تھے اس دن آپ کوئی گول لے کے آئے تھے, یہاں کوئی مقصد تھا آپ کے یہاں آنے کا. اگر آپ لوگوں کو آج بھی وہ مقصد یاد ہے اپنا, اور یہ جو آپ کا ٹینیور یہاں پہ گزرا ہے 3 منتھس کا, اس 3 منتھس کے ٹینیور میں بھی آپ نے اپنے اس مقصد کو یاد رکھا ہے, تو یقیناً آپ کامیاب ہونے والے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کو میں نے جب آپ فرسٹ دن یہاں پہ تشریف لائے تھے ایک چیز کہی تھی آپ سے, ایک بات ہوئی تھی ہماری آپ سے, آپ کو یقیناً یاد ہوگی. میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کا یہاں پہ کورس ہے یہ 3 منتھس کا نہیں ہے. 3 منتھس جسٹ آپ کا یہاں پہ لرننگ پیریڈ ہے, جسٹ آپ یہاں پہ چیزوں کو لرن کریں گے 3 منتھس میں. اب آپ کا یہاں پہ لاسٹ ڈے ہے, اٹ مینس کہ فیلڈ میں آپ کا یہ فرسٹ ڈے ہے. آج سے آپ کا فیلڈ سٹارٹ ہو رہا ہے. آج تک آپ یہاں پہ موجود تھے, یہاں پر بیٹھ کے کام کر رہے تھے, ایک روٹین بنی ہوئی تھی. اب آپ نے خود کو انالائز کرنا ہے. تو سر میں یہ ریکویسٹ کروں گا, اگر میرے اندر اس سسٹم کے اندر کوئی کمی بعد میں آپ کو نظر آتی ہے ابھی بھی, اس کا حل ہے, میں یہاں بٹن ہے اس کا, یہ اس کا بٹن ہے, اس کو پریس کریں. اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو وہ جو غلطی ہے وہ آف ہو سکتی ہے جو آن ہوئی ہے. اگر اس کو کہیں اور جگہ جا کے پریس کیا جائے گا تو وہ غلطی یہاں سے آف نہیں ہونے والی, وہ غلطی کہیں اور آف ہو جائے گی جا کے, بلکہ اور بہت ساری غلطیاں آن ہو جائیں گی. آپ سے ریکویسٹ ہے برادرانہ طور پر, آپ ماشاءاللہ سینئر ہیں ہمارے, کچھ جونیئر بھی ہیں, کچھ سینئرز بھی ہیں, آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, آپ کو کئی فالٹ نظر آتے ہیں ہماری اصلاح کے لیے تو آپ اس کو ہم تک ضرور شیئر کریں, یہ آپ کے لیے ریکویسٹ ہوگی. جی محمد اکرام صاحب, اکرام صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمد اچھا سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جی السلام علیکم. الحمدللہ بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا. 3 منتھ آؤٹ اسٹینڈنگ, بریلینٹ. آج الفاظ نہیں ہے, لائف میں اتنا کچھ نہیں سیکھا جتنا زندگی نے ان 3 ماہ میں سکھا دیا. سر سے ایک ریکویسٹ کروں گا, انہوں نے ایک بڑا زبردست کمال کام کیا ہوا ہے, ٹیم بلڈنگ. اور یہ جس طرح کی ٹیم بلڈ کی ہے نا, اور اس ٹیم نے اور ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں سکھایا ہے, کاش ایسا ہم بھی کر سکیں انشاءاللہ. میرے لیے یہ لائف چینجنگ سیشن تھا سر. تھینک یو سو مچ بلال صاحب, تھینک یو سو مچ بشارہ صاحب. انشاءاللہ یہ باقی ٹیم بلڈنگ انشاءاللہ یہ ساری کہہ لیں, یہ کہ بندہ ایک ٹیم بیٹھی ہے اس ٹائم, یہی سوچ کے انشاءاللہ جائیں گے. لیں جی آپ کا سرٹیفکیٹ. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. یہ جو 3 ماہ میں نے یہاں پہ گزارے ہیں یہ میرے لیے انشاءاللہ ایک لائف چینجنگ سیشن تھا, اور میں یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں.
میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں انکل جی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ سے 2 ہیرے تراشے ہیں اور ان کی روشنی سے جو ہے سب منور ہو رہے ہیں اور یہ روشنی انشاءاللہ چلتی رہے گی، قافلہ بڑھتا رہے گا اور بہت وسیع ہوگا۔ اور میں نے فزیکل بزنس تو کیے اور اس میں بعض دفعہ لاس بھی ہوتا ہے، اور یہ آن لائن بزنس انہوں نے کرنا جو سکھایا ہے، آپ بلیو کریں کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، مجھ جیسا بندہ جو اس چیز کو سیکھ سکتا ہے، ان سکلز کو سیکھ سکتا ہے اور بہت کچھ جو ہے فیوچر اپنا بہت اچھا بنا سکتا ہے، تو یقیناً آپ کو بھی دیر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور ان سکلز کو سیکھنا چاہیے۔ اتنا لمبا ٹائم پہلے لگتا تھا کہ 3 مہینے کا پیریڈ بہت لمبا ہوگا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم کیسے گزر گیا۔ اس میں فیملی کو تو ڈیفینیٹلی مس کرتے تھے، لیکن جو یہاں پہ سیکھنے کا موقع ملا اس کو جو ہے میں کبھی بھول نہیں سکتا، اور مجھے بھولنا بھی نہیں چاہیے جو میں نے یہاں سے سیکھا ہے، اور اس کے عمل کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اپنے فیوچر کو بہت برائٹ بناؤں گا انشاءاللہ۔ آپ سب کو بہت شکریہ، السلام علیکم۔ کافی کچھ سیکھا ہے، اور واقعی یہ ورلڈ کا میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ایشیا کا نمبر 1 ہے، اور یہاں پہ میں نے بہت کچھ ہی سیکھا ہے، اور ایڈوانسمنٹ سب سے زیادہ چیز اچھی مجھے لگی ہے وہ یہاں پہ ایڈوانسمنٹ ہے۔ سب سے بڑی ایڈوانسمنٹ جو آپ نے دیکھی وہ کون سی تھی؟ الحمدللہ ایڈوانسمنٹ یہ ہے کہ سیمرش میں جس طرح ساری ایڈوانسمنٹ ہے، کوئی بھی اتنا میں بتاتا نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ میرا آن لائن اس سے پہلے میرا ایکسپیرینس تھا، لیکن وہاں پہ بھی یہ سیمرش کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے کی ورڈ گروپنگ جو سب سے زیادہ کی ورڈ گیپ اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اس پہ الحمدللہ کام بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ اس چیز پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فیوچر میں بھی اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سر، جیسے اتنے دور سے آنے کے بعد یہاں جو ایکسپیرینس ملا وہ میرے لیے بہت خوشی والا ایکسپیرینس ہے۔ اور کیا ایسا جو آپ نے سیکھا آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے؟ SEO کی جتنی بھی چیزیں جو سیکھنا چاہ رہا تھا میں، اور پراپر طریقے سے وہ میں نے سیکھی ہیں۔ اور میرا ایکسپیرینس ایسا رہا کہ پچھلے 1 سال سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں کر رہا تھا، پورا 1 سال میں لگا رہا، وہ چیزیں میں بڑی ریسرچ کی، یوٹیوب گوگل پہ مجھے نہیں ملی جو ادھر سے مجھے ملی ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں وہ جو آپ کو ادھر سے ملی ہیں؟ ایک تو جو سمارٹ ہے نا، کام بیٹھ کے بندے کا برا حال ہو جاتا تھا سارا دن کام کر کے نا، ادھر جو ہم 10 گھنٹوں کا کام 2 گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، میں صرف 6 کلاس سے پڑھا ہوا اور مطلب مجھے کچھ نہیں آتا، جب یہاں آیا تھا انگلش بھی نہیں آتی تھی ٹھیک، لیکن اب انشاءاللہ میں خود بلیو کر سکتا ہوں اور سیٹسفائی ہوں اپنی محنت سے کہ اگر میں اس فیلڈ کو اور 3 سے 4 ماہ دوں نا، انشاءاللہ $500 سے ابو کما سکتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے سر الحمدللہ۔ کیا ایسا کوئی ایسی چیز جو خاص لگی ہو آپ کو؟ سر جو آپ نے پرائسنگ ٹیبل بنانا سیکھے ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر، ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے غرور سے اور تکبر سے بچ کے اس سارے سلسلے کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بابا محمد یار کا ایک پنجابی کا شعر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الف آکڑاں چھڈ کے تے نرم ہو جا، آکڑ باز بندے گناہگار ہوندے، جڑے رہندے وچ مست آکڑاں دے او خاص یار شیطان ہوندے، محمد یارا خود ہی خراب کر دی تے عارضی نال کم ہزار ہوندے۔ اور میں اپنے مینٹورز سر بشارت صاحب اور سر بلال صاحب اور اس انسٹیٹیوٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک ویلیویبل کنٹینٹ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ نئی طور پہ تیرے حضور تیری بارگاہ میں توبہ چاہتے ہیں اپنے سارے گناہوں سے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں۔ اے اللہ جس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہ گزار سکے، یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا، ہم نے حضور کی حدیثوں میں یہی پڑھا کہ دنیا کا آسان ترین کام رب کو منانا ہے۔ اے اللہ اتنی جلدی تو ماں بھی نہیں مانتی جتنی جلدی آپ مان جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب پچھلے گناہوں سے یا اللہ توبہ چاہ کے، اور بالخصوص اے اللہ اس ادارے کے اندر ہم نے وقت گزارا،
یا اللہ ہم بہت کم ایسا دیکھنے کو ملا کہ لوگ اس طرح کے دنیاوی اداروں کے اندر، عصری اداروں کے اندر اتنی محبت کے ساتھ، اتنی اپنائیت کے ساتھ اور اتنی فکر مندی کے ساتھ سکھا رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں۔ اے اللہ تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو یہی محسوس ہوا کہ یہ لوگ خیر عامہ کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اچھے اور احسن انداز میں کر رہے ہیں۔ بہترین یا اللہ ترقیاں عطا فرما، جو بھی یہاں پر آئے کوئی ناکام واپس نہ لوٹے۔ اے اللہ سب کو ترقیاں، رحمتیں، برکتیں اور آسانیاں عطا فرما، اور سب کو آگے لوگوں کی خیر کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما، سب کو کامیابیاں دی۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان تجارت میں، ملازمت میں، زراعت میں، جہاں کہیں جن پریشانیوں کا شکار ہیں، اے اللہ نوازنے والے ہیں، آپ اپنوں کو بھی نوازتے ہیں، دشمنوں کو بھی نوازتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، آپ تو ان کا رزق بند نہیں کرتے۔ اے اللہ ہم تو آپ پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہم نے تو آپ کے کلام میں یہی پڑھے، آپ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، شرک کو۔ اے اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، وہ مانگنے کا ڈنگ بھی نہیں آتا۔ اے اللہ آپ اپنا فضل فرما کے آمین برحمتک۔